بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وقال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. برسات کا موسم ہے، لوگ بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم لوگوں کے دماغ میں عام طور سے ان چیزوں کا خیال ہی نہیں جاتا ہے جو ہم کو بغیر کسی مشقت کے میسر آ جاتی. مثلا پانی ہم کو آسانی سے مل جاتا ہے تو ہم کو اس کی قدر معلوم نہیں ہے اور نہ ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں. ہوا، آکسیجن ہم کو آسانی سے حاصل ہے تو اس لیے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے. جبکہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی دعوت دیتے ہیں، بار بار دعوت دیتے ہیں کہ تم غور کر کے دیکھو. افلم یتفکروا افلا تتذکرون ولیتذکر اولو الالباب. یہ سب دعوتیں کہ تم میں سے جو عقل والے ہیں وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں. افلا یتدبرون، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم اس میں فکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو کس طرح چلا رکھا ہے. لفظ علم ترا، علم ترا آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ آیا، 100 سے اوپر ہوگا کم از کم لفظ علم ترا. تو علم ترا بھی یہی کہتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ابھی جو آیت میں نے سورہ نور کی تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نظام کے تحت پوچھ رہے ہیں، علم ترا ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انزل من السماء ماء. یہ سورہ زمر کی ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بادل کو مکس اپ کرتے ہیں. یزجی، آپ دیکھیے کہ ایک جگہ سے ایسے کر کے بادل اٹھتا ہے، دھوئیں جیسا اٹھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھیلتا ہے. یزجی مل جاتا ہے، باقی جتنے بھی ٹکڑے ہیں ان سب کو آپس میں ملا لیتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر اس کو ترتیب دیتے ہیں، پھر اس کو ترتیب دیتے ہیں کیسے، کہاں، کس طرف جانا ہے، کتنے علاقے میں برسنا ہے، اس کو اتنے ہی ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر کبھی کبھی اس کو پے در پے، ایک کے اوپر ایک آپ کو لگتا ہے جیسے پہاڑی ٹیلے. فتر الودق یخرج من خلالہ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اسی کو وبھاجت کرتی ہے، اسی کو تقسیم کرتی ہے وہ بجلی جو اس کے بیچ کونتی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس پورے سسٹم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی گراتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہتے ہیں وہ پانی پہنچاتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں. قرآن کریم کے اس ایک ایک لفظ کو امپلائی کر کے دیکھیے اس پورے سسٹم پر. کیا ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے اوپر سے پورے دن بادل گزرتے رہے اور حل پر حل آن آپ کو لگا، ہر ٹکڑے کی آمد کے وقت آپ کو لگا کہ پورا فتح گڑھ ابھی جل تھل ہو جائے گا. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک انچ علاقے کو باقاعدہ سے مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، مینشن کر کے چلتے ہیں کہ کن تک یہ پانی پہنچنا ہے اور کن سے روکا جانا. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. اسی میں ایسی بجلی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے قریب گر جائے تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی. دیکھا نہیں مرتے بجلی گرنے سے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن دعوت دے رہا ہے. علم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو اس سوال کا حاصل کیا ہے؟ اس سوال کا حاصل کیا ہے؟ اس سوال کا حاصل اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے
کہ تم اس پورے نظام کو دیکھ رہے ہو بغیر پیسے کے، یہ سب کچھ تم کو حاصل ہے، تم ایک بار الحمدللہ تو کہہ ہی سکتے، اپنے پالنہار کی قدرت کا استحضار تو کر سکتے۔ اب ذرا اس میں اپنی زندگی میں مینشن کر کے دیکھیے ان ساری چیزوں کو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی اس احساس کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ مولا جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ مجھے مل سکتا ہے، جو کچھ مجھ سے لے لیا جاتا ہے، وہ سب آپ کے حکم سے، میں آپ کے سامنے محتاج ہوں، نتمستک ہوں، نتھنگ ہوں۔ یہی عبادت کا تصور ہے۔ تو پھر جب اس طرح کے نظام کو آپ بار بار سوچیں گے، قرآن کریم کے اس طرح کے میسیجز کو جب آپ ایکسیپٹ کریں گے، پھر اس کو ڈسکس کریں گے اپنے اندرون میں، تو عبدیت اور بندگی کا یہ جو ذوق ہے نا، یہ تازہ رہے گا، یہ ہر وقت تازہ رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ایک جگہ نہیں، میں نے تو ابھی صرف پارہ نمبر 18 سورہ نور سے یہ آیت اٹھائی ہے جو آپ ہر وقت دیکھتے ہیں، جو ویڈیو آپ چلتا ہوا انترکش میں دیکھتے ہیں، یہ سب وہی بعینی ہی قرآن نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور پھر اس کو بعد کس سسٹم کے ساتھ اس کو لا کر کے چشموں سے ابالتے ہیں۔ بھائی جو سنگلاخ علاقے ہیں یا جو ریگستان اور ڈیزرٹ ہیں، وہاں جا بجا پانی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ مثلا پورا عرب جو حجاز ہے، وہاں پانی کا ہے پہ ہے، وہاں انہی چشموں پہ تو پانی، پورا پتھریلا علاقہ ہے، آپ پوری زمین کھود ماریے آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ مکہ مکرمہ آپ بتائیے، ام القریٰ، اور اکلوتی بورنگ ہے زمزم کی، اور سب سے زیادہ پانی وہاں آپ کو ملے گا۔ ہر حاجی کے ہاتھ میں ایک نہیں کئی بوتلیں ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ چشمے جاری کرتے ہیں۔ اب ذرا اس پورے سائیکلون پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کتنا ٹف ہے یہ، اور کس طرح بغیر کسی کرائے کے وہ پانی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک پوری چین ہے۔ پانی کو کہاں محفوظ کرتے ہیں بھائی؟ صرف ایک ربع مسکون کہلاتی۔ جب آپ اردو ساہتیہ پڑھیں گے تو اس میں جگہ جگہ زمین کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ربع مسکون، یعنی چوتھائی رہنے کی جگہ۔ اس پوری زمین کو 75% اس کا پانی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سمندر میں پانی اسٹاک کیا، اگر جیسا پانی آپ چاہتے ہیں میٹھا پانی، اگر یہ اسٹاک کر دیا جائے تو سڑ جائے گا۔ آپ اپنی بوتل میں پانی بھر کے رکھیے یہ والا، کچھ دنوں کے بعد میں چھیچڑے ہو جائیں گے اس میں، یہ سڑ جائے گا، کیڑے پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں اس کو نمکین بنایا تاکہ جو کچھ اس کے اندر آئے سب کو گلا کے پھینک دے۔ تو اسٹاک کرنے کے لیے پہلے اس کو نمکین کر دیا، پھر اس کے بعد جب اسے انسانوں کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک نظام ہے کہ وہاں گرمی کا اور حبس کا، امس کا، ہیومیڈیٹی کا ایک دباؤ بناتے ہیں، وہاں گرمی پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے بخارات، وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، پھر اس بھاپ کو ہوا کے دوش پر سوار کرتے ہیں، ہوا کے کاندھوں پر سوار کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ہم نے تمہارے لیے وہاں پانی اسٹاک کر دیا ہے، وہاں سے پانی لے آنا، اپنے استعمال کے لیے اپنا ٹینکر لے جانا، اور اس کے بعد یہاں لا کر کے فلٹر کر کے استعمال کر لینا، آپ بتائیے ساری زندگی چند ٹینکروں بھر کو ہوتی ہے ہماری؟ یہ کر سکتے تھے وہ، اور کر دیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، آپ سمجھیے۔ لیکن نہیں، وہاں سے اس پانی کو اٹھایا، اگر وہ پانی کو نمکین ہی رہنے دیتے تو اس کو فلٹر کرنے کے لیے الگ سے ہم کو ایک پلانٹ لگانا پڑتا جو سب کے بس کا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پانی کو اٹھاتے ہیں بخارات کے ذریعے سے۔ اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، حتیٰ اذا اقلت، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں سے بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کو شہر شہر پہنچاتے ہیں، فسقناہ لبلد میت، پھر اس کے بعد ہم مردہ شہروں کو، مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو وہاں سے اٹھایا، پھر اوپر ہی اس کو فلٹر کر دیا۔ بھائی سمندر سے آیا ہوا پانی ہے یہ، وہاں سے جب اٹھایا تو اس میں نمک کتنا تھا؟ اتنا کہ آپ زبان پہ نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن یہاں جب برسا ہے آپ اس کو اوپر ہی لے لیجئے کسی چیز سے،
بوتل میں بھر لیجئے، اس کا جا کر کے ٹیسٹ کرا لیجئے لیب میں آپ، اگر آپ کے RO کے برابر نہ ہو تو کہیے گا۔ بیٹری میں پانی ڈالنے کے لیے آپ کٹی خرید کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہی لوگ یہ بتلائیں گے کہ سب سے اچھا پانی بارش کا ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نمکین پانی اٹھا کر کے اوپر فلٹر کیا ہے بغیر بتلائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس کو لے جا کر کے چوٹی پہ جما دیا، گلیشیئرز کے اوپر اس کو لے جا کر کے ٹمپریچر سے جما دیا۔ اگر کہہ دیتے جاؤ ہم نے فلٹر کر کے وہاں اسٹور کر دیا ہے، اپنی ضرورت بھر وہاں سے لے آؤ جا کر کے، تب بھی ہمارے لیے مشکل تھی۔ پھر گلیشیئرز کو وہاں سے پگھلایا ہے حرارت کے ذریعے سے، وقتاً فوقتاً جتنی ضرورت ہوتی ہے حرارت سے اس کو پگھلاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر نالیوں میں بہاتے ہیں، جسے ہم ندی، نالے، نہر، دریا کہتے ہیں۔ شہر در شہر وہ نکلتے ہیں۔ یہ جیون ریکھا ہے اس دھرتی کے اوپر۔ کچھ پانی اوپر سے گزار دیتے ہیں کہ اگر آپ کو بے حساب چاہیے تو دریاؤں سے وصول کر لیجئے، آپ کے کھیت کھلیانوں کو چاہیے تو آپ دریاؤں سے وصول کر لیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو ہم نے اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر اسٹور کر دیا ہے، آپ وہاں سے بھی بورنگ کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں۔ تو آپ بتلائیے، یہ پانی اتنے پروسیس کے بعد آپ کے منہ تک پہنچتا ہے، تو بسم اللہ کے ذریعے شروع ہو کر کے اور الحمدللہ کے ذریعے تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اس پالنہار نے اس کڑوے اور تلخ پانی کو میٹھا کر کے تمہارے منہ تک پہنچا دیا، اور تمہارا کچھ بھی خرچ نہیں ہونے دیا، جبکہ اس کے پیچھے جتنا پاور استعمال ہوا ہے، جتنا سسٹم استعمال ہوا ہے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہر گھونٹ پر اپنے پالنہار کے لیے حمد و ثنا کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے لفظ علم ترى ہوتا، علم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، علم ترى ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، علم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک۔ تو مختلف قسم کے پیرائے قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے پانی کو نعمت بنایا، برسایا۔ اس پانی کے اندر زندگی ہے بھائی۔ ایک بار آپ نے اپنے کھیت کھلیان کو، اس کے اندر جتنی طاقت، جتنے ارورک تھے اس کے اندر، وہ سارے کے سارے آپ نے کھینچ لیے۔ ایک بار جب اس کے اندر سے فصل اگا لی جاتی ہے تو اس کی جتنی چھمتا، اس کی جو حیاتیات ہیں، جو اس کے وٹامنس اور منرلس ہیں، جو اس کے ارورک ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مردہ ہو گئی، اب وہ مردہ ہو گئی ہے۔ اس مردگی کو کون ختم کرتا ہے؟ قرآن کریم ڈائریکٹ اس مضمون کو بیان کرتا ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ ہم نے اس زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد، ڈیڈ ہو جانے کے بعد دوبارہ سے زندگی بخشی، دوبارہ سے زندگی بخشی ہے۔ اس پانی کے اندر زندگی ہوتی، زندگی خواتین سے پوچھیے، بتائیں گی، وہ بھی انہیں تجربہ ہوگا اس بات کا، کہ اگر عورتیں پانی میں نہائیں تو ان کے سر میں جوئیں ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو چیزیں ماحولیات سے پیدا ہوتی ہیں وہ اس پانی کے سہارے سے فوراً پیدا ہو جاتی۔ کہیں پانی جمع ہو گیا، اب اگر اس پانی کے اوپر بارش ہو جائے گی تو مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ بے موسم کوئی پودا لگانا چاہتے ہیں، ضد ہے آپ کی، تو آپ کو کس پانی کی ضرورت پڑے گی؟ پوچھیے آپ۔ یہ کام کرنے والا کوئی شخص جو بوٹینی کا شخص ہو، اس سے پوچھیے آپ، وہ بتلائے گا کہ آپ کے پاس اگر بارش کا پانی رکھا ہے تو اس کے ذریعے سے تو آپ اپنا یہ پودا زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بارش کے اس پانی میں زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس پورے سسٹم کو سوچنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ عبادت ہے اور قرآن کریم کا مطالبہ ہے، قرآن کریم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس پورے سسٹم پر ذہن لگائیے، اس پورے سسٹم کو سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے اس نظام کو چلاتے ہیں تاکہ شکر کی توفیق ہو، تاکہ ہمارے اندر سے شکر کے اور امتنان کے جذبات پیدا ہوں۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے جو موسم ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے، اس پر یہ دھیان رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ بہت صاف ستھری بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے فارمولے کو اس طرح سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر رہے ہو، بے شک یہ آپ کے استعمال کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، یہ آپ کے نفع رسانی کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے برتنے کے لیے اور آپ کے استفادے کے لیے۔ لیکن تمہارا کیا کام؟
اس کو 2 جملوں میں حضور نے بیان کیا. فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا اور دنیا کا پورا سسٹم تمہارے لیے پیدا کیا گیا، تم اسے برتو اور فائدہ اٹھاؤ. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. یہ وسائل ہم نے تم کو دیے ہیں، یہ سسٹم اور نظام دیا ہے بغیر کسی تمہاری محنت اور کوشش کے. ہم نے تمہیں ساری ضرورت کی چیزیں مہیا کرائی ہیں صرف اس لیے تاکہ تم یکسوئی کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، استحضار اور توجہ کے ساتھ، اہمیت اور اہتمام کے ساتھ تم آخرت کی تیاری میں لگے رہو. اگر تم نے یہ ٹارگیٹ کھویا، اپنا ایم مس کیا، اگر تم نے اپنی منزل کو بدلنے کی کوشش کی، تو پھر سمجھ لینا، پھر چلاؤ گے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا، اوزون پرت پھٹ رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ بلبلاؤ گے. پھر جب آپ کا یہ سسٹم بگڑے گا تو یہ والا سسٹم وہ کسی پل بھی بگڑ سکتے ہیں. اور بانگی دے دی اس بار 47 48 49 تک ٹمپریچر پہنچا ہے. کس کے بس میں ہے جو روک لے گا؟ کس کے بس میں ہے جو روک لے گا؟ آپ اے سی میں کتنی دیر بیٹھیں گے؟ وہ فیوز اڑا دیں گے ٹمپریچر کے سہارے سے، وہ آپ کے سارے فیوز اڑا دیں گے. کیا کر لیں گے آپ؟ موسموں کے سلسلے میں اس کی شدت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پالوشن بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اوزون پرت متاثر ہو رہی ہے. یہ سسٹملی آپ کہتے ہیں، لیکن گناہوں میں بھی تو ایک طرح کی غلاظت ہوتی ہے، گناہوں میں بھی تو ایک طرح کی تپش ہوتی ہے، گناہوں کے اندر بھی تو ایک طرح آتشی مادہ موجود ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو یہ روایت دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے. لفظ دیکھیے گا، صدقہ ایسے ہی گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یہ تعبیر کیا بتلا رہی ہے؟ روایت کے یہ الفاظ کیا بتلا رہے ہیں؟ کہ گناہوں میں تپش ہے، گناہوں میں سوزش ہے، گناہوں میں آتشی مادہ ہے، اور گناہوں کے اندر خاک کر دینے کی صلاحیت ہے. تو اگر گناہوں کی یہ تپش اوزون کو متاثر کر رہی ہو تو اس کو کون رد کر لے گا؟ لیکن اعمال نہ کرنے والے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے اسباب تلاش کریں گے، جبکہ سچ یہی ہے. ابھی بارش ہو رہی ہے، راحت کی سانس ہے، لیکن اکثر بارش رک جاتی ہے، اور بارش روک کر کے ہی اللہ تبارک و تعالی اس دھرتی کا سب سے بڑا امتحان لیں گے. بھئی 3 سال بارش گھٹتے گھٹتے صفر ہو جائے گی، تب دجال آئے گا پانی لے کر کے اور غلجات کا سارا ڈھیر لے کر کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بارش کو روک کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی کا سب سے بڑا امتحان لیں گے. تو کبھی کبھی بارش نہیں ہوتی، پچھلے سال بھی بارش نہیں ہوئی تھی. بارش رکتی کیوں ہے؟ سر کے اوپر سے گزرتے رہتے ہیں، سر کے اوپر سے بادل گزرتے رہتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی. گناہوں کے اثرات سے سب سے بڑا اس کا ریزن کیا بنتا ہے؟ اسے سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. خشک سالی کیوں آ جاتی ہے؟ قحط کیوں پڑتا ہے؟ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین، کہ جو قوم بھی زکوٰۃ روک لے گی اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات بارش کی ہو رہی تو میں بارش کی بات کر رہا ہوں کہ بارش رکتی کب ہے؟ بارش رکتی کب ہے؟ بارش رکتی تب ہے جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. ترجمہ بعینی الفاظ کا تو یہ ہے کہ کوئی قوم جب زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوکھے میں اور قحط میں مبتلا کر دیتے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. بلکہ اگر تجارت میں گڑبڑ سڑبڑ ہوگا، اگر تجارت میں خیانت ہوگی، تجارت میں دھوکہ ہوگا، تجارت میں جھوٹ ہوگا اور تجارت میں فراڈ چلے گا، اگر کاروبار میں اور بزنس میں بارگیننگ ہوگی، وہاں دھوکہ اور فریب چلے گا، تب بھی یہی ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے شریعت کا ایک پورا فنڈامنٹل ہے اس سلسلے میں، ایک پورا چیپٹر ہے کہ کاروبار اور تجارت کیسے کی جائے گی. بہت صاف ستھرا نظام ہم آپ کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ اس سے متعارف نہیں ہے آپ، تو آپ کھٹ سے کہہ دیں گے آج کل اس طرح تجارت کرنا ناممکن ہے. آپ کہہ دیں گے ابھی
دیر نہیں لگے گی۔ تو اس کا ایک نظام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں گشت کرتے تھے، چھاپا مارتے تھے، اچانک نریکشن کرتے تھے مارکیٹس کا، اور اس کے بعد کسی سے بھی پوچھ لیتے تھے، اگر کسی کے یہاں سسٹم تھوڑا سا گڑبڑایا لگا تو پوچھ لیتے تھے کیا تم نے تجارت کے اصول سیکھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تجارت اور کاروبار اور بزنس کا طریقہ تم نے سیکھا ہے؟ اگر نہیں سیکھا ہوتا تھا تو معلوم ہے ڈانٹ ڈپٹ اپنی جگہ ہے۔ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے لا تحبس عنا المطر، لا تحبس عنا المطر، ہماری بارش روکنے کا ذریعہ مت بن، ہماری بارش روکنے کا ذریعہ مت بن، ہمیں خشک سالی اور قحط میں مبتلا نہ کر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو تو کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز متعارف کروائی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء۔ صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، باقاعدہ اس کے اپنے شرائط ہیں، اس کا اپنا الگ طریقہ ہے، اس کا دعا مانگنے کا طریقہ بھی بالکل الگ ہے۔ ہم ایسے دعا مانگتے ہیں عام حالات میں، اس میں ایسے بھی دعا مانگی جاتی ہے، اس میں یہاں تک ہاتھ رہتے ہیں، اس میں دعا کے لیے ہاتھ بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ یہاں اچھے کپڑے پہن کے آنا ہوتا ہے، اس میں پھٹے اور پرانے کپڑے پہن کے جانا ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ اس نماز کا ایک دستور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہاں ہم صرف اکیلے آتے ہیں، اس نماز میں ہم کو نہ صرف یہ کہ بچے بھی لے جانا ہوتے ہیں، اپنے جانور بھی ساتھ لے جانا ہوتے ہیں۔ یہ عمارت میں پڑھی جاتی ہے، وہ صحرا میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو 20 بار پڑھی ہے۔ ایک بار تو جا رہے تھے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگنے کے لیے، سارے جانور پریشان تھے۔ دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے 2 پیروں پر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہی ہے۔ تو حضرت مطلب وہاں پہ صرف نبی من نبی لکھا ہے، یہ صلاۃ الاستسقاء، باب صلاۃ الاستسقاء کی روایت ہے مشکات کی، تو وہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو واپس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ ایک چیونٹی 2 پیروں پر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں تو بارش کو روک دیتے ہیں، اور بارش کے روکنے پر پھر ہم کو صرف اپنے آپ کو ہی استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ساتھ لے جانا ہوتا ہے۔ تو اس پورے نظام کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آب رسانی کا اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام اور سسٹم ہے، آبکاری کا جو نظام ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو سوچتے رہنا چاہیے، اس کو تذکرے میں لاتے رہنا چاہیے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پانی کا یہ نظام مختل کب ہوتا ہے، یہ ڈسٹرب کب ہوتا ہے، یہ پانی کا نظام رکتا کب ہے، اور قحط سالی اور سوکھا پڑتا کب ہے، جب گناہ بڑھتے ہیں، خاص طور سے وہ گناہ جو ہمارے فائنینس سے متعلق ہے، یعنی مالی حقوق میں جب ہم خرد برد کرتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے اس نظام کو اور اس سسٹم کو بریک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاروں طرف تراہی ہوتی ہے، نہ سبزی ہاتھ آتی ہے، نہ غلہ ہاتھ آتا ہے، نہ سکون کی نیند اور سکون کی 2 سانسیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شکرانے کے طور پر اور امتنان کے جذبات کے ساتھ ان تمام امور کو سوچنے سمجھنے اور اس پر کثرت سے حمد و ثنا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نعمتوں پر شکریہ کا مزاج ہم کو عنایت فرمائے، اور بارش کے اس نظام کو نعمت کے ساتھ ہم پر باقی رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔